قول ہے کہ آزر ابراہیم کنعان کا بیٹا تھا جو نمرود کا منجم تھا۔ اس نے نمرود سے کہا کہ حساب نجوم سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں ایک فرد پیدا ہوگا جو اس دین کو باطل کرے گا اور لوگوں کو دوسرے دین پر بلائے گا۔ نمرود نے کہا کس شہر میں پیدا ہوگا؟ اس نے کہا اسی شہر میں۔ نمرود کا محل کوثاریہ میں تھا جو کوفہ کے مرضعات میں سے ایک موضع ہے۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ شخص پیدا ہو چکا ہے؟ آزر نے کہا نہیں۔ تو نمرود نے کہا کہ مناسب ہے کہ مردوں اور عورتوں میں جدائی ڈلوا دو۔ پھر اس نے حکم دیا کہ مردوں سے عورتوں کو جدا کر دیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں اور ان کا حمل ظاہر نہ ہوا۔ جب ولادت کا زمانہ قریب آیا، آپ کی ماں نے آزر سے کہا کہ مجھ کو کوئی بیماری ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم سے علیحدہ رہوں۔ وہ گھر سے نکل کر ایک غار میں چلی گئیں۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑا اور غار کے دروازے کو پتھر سے بند کر دیا اور اپنے گھر واپس آئیں۔ خداوند قادر و حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ان کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا، وہ اسے چوسا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی ماں ان کے پاس آتی رہتی تھی۔ نمرود نے ہر حاملہ عورت پر قابلہ مقرر کر رکھا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو اس کو مار ڈالیں۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے مارے جانے کے خوف سے ان کو غار میں پوشیدہ کر دیا تھا۔ ابراہیم ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے جس قدر دوسرے بچے ایک ماہ میں بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ غار ہی میں آپ 13 سال کے ہوئے۔ ایک مرتبہ جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے گئیں اور وہاں سے واپس ہونا چاہا تو حضرت ابراہیم Hello to all and have a nice day. I hope all of you would be fine. We at MMP Associates are providing services offline in few cities of Pakistan and online all over the world. Our services include but not limited to accounting, bookkeeping, internal audit, financial statements, etc. If you require any of these services, please contact by email or WhatsApp as mentioned in this visiting card at the end of this video. Thank you very much. علیہ السلام نے ان کو پکڑ لیا اور کہا مادر گرامی مجھ کو بھی باہر لے چلیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہو تو تم کو مار ڈالے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ماں چلی گئیں تو ابراہیم علیہ السلام خود غار سے باہر آئے۔ اس وقت آفتاب غروب ہو چکا تھا اور ستارہ زہرہ چمک رہا تھا۔ حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا کیا یہ میرا پروردگار ہے؟ جب وہ غروب ہو گیا کہا اگر یہ میرا خدا ہوتا تو حرکت نہ کرتا اور غائب نہ ہوتا۔ میں غروب ہونے والوں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان ہستیوں کو جو غائب ہو جاتی ہیں۔ پھر مشرق سے جب چاند طلوع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ میرا خدا ہے؟ یہ زہرہ سے بہت بڑا ہے۔ جب اس میں حرکت ہوئی اور وہ بھی زائل ہو گیا تو کہا اگر میرا پروردگار میری حفاظت نہ کرتا تو یقیناً میں گمراہ ہوتا۔ پھر جب صبح ہوئی اور آفتاب طلوع ہوا اور اس کی شعاؤں نے عالم کو روشن کر دیا، ابراہیم نے کہا یہ سب سے بڑا اور سب سے بہتر ہے۔ جب وہ بھی متحرک ہوا اور زائل ہو گیا تو حق تعالیٰ نے آسمانوں کو کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرش اور جو کچھ اس پر ہے سب دیکھا اور خدا نے ملکوت آسمان و زمین بھی دکھائے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو، جن کو تم خدا کا شریک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ میں نے تو اس کی طرف رخ کیا ہے جس میں آسمانوں اور زمینوں کو نور سے خلق کیا ہے، اور میں اس حال میں دین باطل سے کترا کر دین حق کی طرف رغبت کرنے والا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر آپ کی والدہ آزر کے مکان میں آپ کو لے کر گئیں اور اپنے لڑکوں کے ساتھ ان کو چھوڑ دیا۔ جب آزر گھر میں آیا اور اس نے جناب ابراہیم کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے جو اس سلطنت میں زندہ بچ گیا؟
حالانکہ بادشاہ تمام لوگوں کے بچوں کو مار ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تیرا لڑکا ہے، فلاں وقت پیدا ہوا تھا جبکہ میں تجھ سے علیحدہ ہو گئی تھی۔ آزر نے کہا افسوس ہے تجھ پر، اگر بادشاہ کو یہ خبر ہو گئی اس کی نگاہوں میں میری کچھ عزت نہ رہے گی۔ آزر نمرود کا وزیر اور صاحب اختیار تھا، اس کے اور تمام لوگوں کے واسطے بھی بت بناتا تھا اور اپنے لڑکوں کو بیچنے کے لیے دیتا تھا۔ خانہ اس کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا تجھ کو کوئی خطرہ نہیں، اگر بادشاہ مطلع نہ ہوا میرا فرزند میرے پاس زندہ موجود ہی رہے گا، اگر اس کو خبر ہو گئی تو میں جواب دوں گی۔ جب کبھی آزر ابراہیم علیہ السلام کی جانب نگاہ کرتا تو اس کا دل محبت سے لبریز ہو جاتا۔ کو بھی فروخت کرنے کے لیے بت دینے لگا جس طرح کہ ان کے بھائیوں کو دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بت لے کر اس کی گردن میں رسی باندھتے اور زمین پر کھینچتے ہوئے کہتے تھے کہ کون ایسی چیز کا خریدار ہے جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ، اور اس کے بال پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور کہتے پی لو اور کچھ باتیں کرو۔ یہ سب باتیں آپ کے بھائیوں نے آزر سے بیان کی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر منع کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا تو ان کو اپنے مکان میں بند کر دیا اور باہر نکلنے نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور ان پر اس بارے میں حجتیں اور دلیلیں تمام کی، لیکن ان لوگوں نے نہ مانا۔ آخر عید کا دن آیا، نمرود اور رعایا میں تمام لوگ عیدگاہ چلے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانا پسند نہ کیا، تو ان لوگوں نے آپ کو بت خانے کی نگرانی سپرد کی۔ ان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھانا لیا اور بت خانے میں گئے۔ ایک ایک بت کے پاس کھانا لے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کھا لو اور بات کرو۔ کچھ جواب نہ ملتا تھا تو تیشہ اٹھا کر اس کا ہاتھ اور پیر توڑ ڈالتے تھے۔ اسی طرح ان تمام بتوں کے ساتھ کیا اور تیشے کو سب سے بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا جو صدر بت خانہ میں نصب تھا۔ جب بادشاہ اور تمام امراء و لشکری رعایا عیدگاہ سے واپس آئے، اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، کہنے لگے کہ جس نے بھی یہ حرکت ہمارے خداؤں کے ساتھ کی ہے اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ قتل کیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا وہی آزر کا فرزند ابراہیم ہے جو ان خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پھر حضرت کو نمرود کے پاس لائے۔ نمرود نے آزر سے کہا تم نے مجھ سے خیانت کی اور اس لڑکے کو مجھ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، یہ اس کی ماں کی حرکت ہے، وہ کہتی ہے کہ اس بارے میں میرے پاس جواب ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ تو نے اس لڑکے کو کس سبب سے مجھ سے چھپایا؟ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ جو کچھ کیا دیکھ لے۔ آپ کی ماں نے کہا اے بادشاہ، میں نے یہ فعل تیری رعایا کی مصلحت کے لیے کیا ہے، جبکہ میں نے دیکھا کہ تو اپنی رعایت کی اولاد کو مارے ڈالتا ہے اور ان کی نسل کو برباد کر رہا ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ وہ فرزند وہی لڑکا ہوگا جس کی خبر بذریعہ نجوم معلوم کی گئی ہے تو میں بادشاہ کو دے دوں گی کہ اس کو مار ڈالے اور لوگوں کے بچوں کو قتل سے باز آ جائے۔ اگر یہ وہی لڑکا نہیں ہے تو میرا فرزند زندہ و سلامت بچ جائے گا۔ اب اس پر تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر اور لوگوں کے قتل سے باز آ۔ نمرود نے یہ جواب پسند کیا اور اس کی رائے مناسب سمجھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا یہ حرکت ان کے بڑے کی ہے، پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں۔ یہ سن کر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنی قوم سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نمرود اور اس کے تمام ساتھی حرام زادے تھے جو پیغمبر کے مار ڈالنے پر بہت جلد راضی ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا اور ان کے جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کیں۔ جس روز ابراہیم کو آگ میں ڈالنا قرار پایا تھا، نمرود مع لشکر کے آیا۔ ایک بلند مقام تیار کیا گیا تھا جہاں سے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلتے ہوئے دیکھ سکے۔
غرض ابراہیم لائے گئے، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آگ کے قریب جا سکے اور اس میں ان کو ڈالے، کہ آگ کی زیادتی اور حرارت کے سبب اس کے گرد کافی جگہ تک طائر اڑ نہیں سکتے تھے۔ اس وقت شیطان آیا اور ان کو منجنیق کی تعلیم دی تو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا۔ آزر نے آ کر آپ کے روئے مبارک پر تماچا مارا اور کہا اپنے خیالات سے باز آ۔ حضرت نے قبول نہ کیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا پروردگارا، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا تیرے خلیل ابراہیم کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو یقیناً قبول کروں گا۔ جبرائیل نے کہا خداوندا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں، تو نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو آگ میں جلا دیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ خاموش ہو، ایسی بات تیرے جیسا کہہ سکتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ و اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اس کو بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا میں قبول کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بصد اخلاص عرض کی یا اللہ یا واحد یا احد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجنی من النار برحمتک۔ اس وقت جبرائیل نے ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا اے ابراہیم کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ اس وقت جبرائیل نے ان کو ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انجات ظہری اللہ واسندت امری وفوضت امری اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ کونی بردن یعنی سرد ہو جا۔ اس میں اس قدر ٹھنڈک پیدا ہوئی کہ سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے، یہاں تک کہ خدا نے فرمایا وسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے باعث سلامتی ہو۔ وہاں جبرائیل آئے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہو گئے۔ جب نمرود ملعون نے یہ عجیب کیفیت مشاہدہ کی کہنے لگا اگر کوئی شخص خدا اختیار کرے تو ابراہیم کے خدا کے ایسا خدا اختیار کرے۔ اس وقت نمرود کے ایک بہت بڑے رفیق نے کہا کہ میں نے آگ کو قسم دے دی تھی کہ ابراہیم کو نہ جلا دے۔ اس وقت ایک گرز آتشی آگ میں سے اس بدبخت کی طرف آیا اور اس کو جلا ڈالا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک سقف باغ میں بیٹھے ہوئے ایک مرد پیر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس نے آزر سے کہا کہ کس قدر گرامی ہے تیرا فرزند اپنے پروردگار کے نزدیک۔ چھپکلی آگ کو پھونکتی تھی اور مینڈک اس پر پانی ڈالتا تھا تاکہ اسے بجھا دے، اور جب خدا نے آگ پر وحی کی سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی۔